حضرت غازی محمد مصطفیٰ کے دین پر تم رہو قربان جب تک تم رہو قربان جب تک جسم میں یہ جان ہے تم رہو قربان جب تک جسم میں یہ جان ہے۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ وقال تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم جب منزل مقصود آسانی سے مل سکتی ہے تو پھر ہر اس انسان کو منزل کی نیت کر کے سفر کر دینا چاہیے جس کو منزل مطلوب ہے۔ ایک نابینا ہے، گھر جانا مشکل ہے، جہاں پہنچنا ہے وہاں پہنچنا مشکل ہے، لیکن اگر بینا کا پلہ پکڑ لیتا ہے، کوئی آنکھوں والا اس کی رہبری کرتا ہے، خطرات سے بچاتے ہوئے گھر پہنچا دیتا ہے تو کوئی دشواری نہیں ہے، آسانی ہے۔ اگر کوئی بینا بھی ہے لیکن راستے سے ناواقف ہے تو اگر واقف کار کے ساتھ وہ ہو جائے تو اس کو بھی منزل مقصود پر پہنچنا دشوار نہیں ہے۔ ایمان والا ایک مسافر ہے، راستہ دیکھا ہوا نہیں ہے یا اس کی آنکھوں پر جہالت کے پردے پڑے ہوئے ہیں، نابینا ہے، لیکن ایمان والا ہے، اس کو منزل پر پہنچنا ہے تو جو واقف کار ہے ان کے پیچھے پیچھے چل لے، ان کا دامن پکڑ لے، بڑی احتیاط سے منزل پر پہنچ جائے گا۔ ناواقف ہے تو واقف کاروں کی ہمراہی میں ہو جائے، وہ منزل پر پہنچیں گے تو یہ بھی پہنچ جائے گا۔ بس ایک دل کی لگن اور جذبے کا ہونا ضروری ہے، سب کو چھوڑ کر اپنے محبوب اعظم حق تعالی شانہ سے دل کا تعلق کر لینے کی ضرورت ہے۔ اسی کا نام تقویٰ ہے۔ تقویٰ حاصل ہو جائے گا تبھی منزل پر آسانی سے پہنچ جائے گا۔ جو راستہ دیکھے ہوئے ہیں، پہچانتے ہیں، واقف کار ہیں، بینا ہیں، ان کے ساتھ ہو جائے تو
بغیر دقت کے یہ منزل مقصود پر پہنچ جائے گا۔ حق تعالی شانہ نے فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے بارے میں محنت کرتے ہیں ہم تک پہنچنے کے لیے، تو ہم ان کی رہبری کرتے ہیں اور ہم اپنی ذات تک ان کو پہنچا دیتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا بچہ جو ابھی چلنا سیکھ رہا ہے، اس کو کھڑا کر دیا، وہ کوشش کر رہا ہے ابا یا امی کے پاس پہنچنے کی، وہ انگلی بڑھا دیتے ہیں۔ وہ جب دیکھتا ہے کہ میری مدد کے لیے اماں ابا حاضر ہیں، موجود ہیں، تو وہ ہنستا ہوا قدم آگے بڑھاتا ہے، وہ انگلی آگے بڑھا دیتے ہیں۔ جب وہ قدم بڑھاتا ہے تو بڑا اچھا لگتا ہے، اور امی یا ابا اس کو سینے سے چپکا لیتے ہیں۔ حق تعالی شانہ کا بندہ بھی جو پہنچ نہیں سکتا، اس کی بارگاہ عالی تک نہیں رسائی اس کی ہو سکتی، کوشش کرتا ہے، ہنستا ہے، اللہ جل شانہ دستگیری کے لیے موجود ہے۔ وہ قدم بڑھاتا ہے، اسے خوشی ہوتی ہے میں قدم بڑھا رہا ہوں، لیکن حق تعالی شانہ کی رحمت آ جاتی ہے، اس کی دستگیری کرتی ہے اور وہ آگے قدم بڑھاتا ہے، تو حق تعالی شانہ اس کو اپنی آغوش رحمت میں لے لیتے ہیں۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے لیے محنت پر آمادہ ہو جائیں، راستہ طے کرنا چاہیں، تو ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ان کو ہم منزل مقصود پر ہم پہنچائیں گے۔ بندہ نہیں پہنچ سکتا، بندے کے اندر تو دل میں جذبہ ہو اور بندہ قدم بڑھائے، اس کے بس کی بات نہیں کہ ہماری ذات عالی تک پہنچ جائے، ہم پہنچاتے ہیں، اس کی تصریح کرتے ہیں۔ کیسے ہم سہولت سے پہنچ سکتے ہیں؟ ایمان اور تقوی کہ اوروں کو چھوڑ کر ہم سے جوڑ لیا اپنا تعلق، یہ تقوی ہوا۔ ایمان والے کو تقوی آ گیا، اللہ کا یقین دل میں بس گیا تھا، ایمان آ گیا تھا، مگر ابھی مخلوق میں الجھا ہوا تھا، ان سے دامن چھڑا لیا، اب اللہ کی طرف دوڑنے لگا۔ ایک بارش اگر سرکتا ہے تو اللہ ایک ہاتھ اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، وہ ایک ہاتھ آتا ہے تو حق تعالی شانہ ایک بار اس کی طرف مثال دے کر فرمایا، اور جو آہستہ ہماری طرف چلتا ہے ہم اس کی طرف دوڑ کر چلتے ہیں، اپنی آغوش رحمت میں لے لیتے ہیں۔ یہ حق تعالی شانہ کا وعدہ ہے۔ لہذا بندے کا یہ خیال کہ ہم کہاں پہنچ سکتے ہیں اس کی بارگاہ عالی تک، تم تو نہیں پہنچ سکتے، لیکن جس کی دل میں محبت لے کر، جس منزل کا ارادہ لے کر چل رہے ہو، وہ خود پہنچا لے گا۔ اس کا طریقہ راستہ اختیار کر لو۔ جو ہم تک آنے کے لیے سفر کر رہے ہیں ان کے ساتھ ساتھ ہو جاؤ، بس کوئی دشواری نہیں، ساتھ ساتھ ہو جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا، وہ ایمان والو تمہیں ایمان کی دولت تو مل ہی گئی ہے اور جذبہ ہم تک پہنچنے کا مل گیا ہے، ہماری محبت تمہیں مل گئی ہے، لیکن اب ہم تک اگر پہنچنا چاہو تم تو تقوی اختیار کر لو، اغیار سے دامن چھڑا لو، غیر سے دامن چھڑا لو اور ہم تک پہنچنے کی تیار ہو جاؤ۔ پھر پہنچے کیسے؟ جو ہم تک پہنچنے والے ان کے ساتھ ہو جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تمہیں ایمان تو مل گیا ہے، تقوی اختیار کر لو۔
ہمارے سوا سب سے دستبردار ہو جاؤ، سب سے رخ موڑ کر ہماری طرف رخ کر لو۔ اب پہنچے کیسے؟ جو ہم تک پہنچنے والے ہیں صادقین، سچے لوگ، ان کے ساتھ ہو جاؤ، تمہیں کچھ کرنا بھرنا نہیں پڑے گا، پریشانی نہیں ہوگی، ان کے ساتھ ہو جاؤ، کتنی آسانی، ساتھ ہو جاؤ۔ اور ساتھ کیسے؟ دل کی لگن کے ساتھ ساتھ ہو جاؤ، دل کی لگن بھی ہونی چاہیے، کنیکشن جڑا ہوا ہونا چاہیے، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب ہم کہاں ڈھونڈے سچے کہاں ہیں؟ تو اس کا پتہ بھی بتایا، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، جنہوں نے اللہ کو مان لیا، جن لوگوں نے اللہ کو مان لیا اور اس کے رسول کو مان لیا۔ اللہ کو ماننے کی پہچان یہ ہے کہ اللہ کے حکموں کی تعمیل کرتا ہے، اللہ کے حکموں کو انجام دیتا ہے خوش دلی سے، جس کو طاعت کہتے ہیں۔ خوش دلی سے اللہ کے حکم کو مان کر ان پر عمل کرتا ہے، چاہے کوئی رکاوٹ آ جائے، کچھ آ جائے، لیکن وہ اللہ جل شانہ کے احکام کو دل کی گہرائی سے مان کر ان کی تعمیل کرتا ہے اپنی سکت، اپنی طاقت کے مطابق۔ اللہ کو مان لیا، اللہ کے احکام کو دل کی خوشی سے مان لیا، تعمیل کی۔ کیسے تعمیل کرے گا؟ رسول کے طریقے پر تعمیل کرے گا، یعنی اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت اس کو حاصل ہو گئی۔ یہ ایسا انسان ہے کہ اس کو ایمان کے ساتھ کمال کی راہ کھل گئی، کمال ایمان کی راہ کھل گئی، اللہ کی مان کر چل رہا ہے، اللہ کے رسول کے نقش قدم پر چل رہا ہے، اللہ کی فرما برداری، اس کے احکام کی تعمیل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو رہی۔ لیکن اگر اللہ کی نہیں مانتا، اپنی مانتا ہے، نیند آ رہی تھا اور نماز کا نیند آ رہی ہے، پڑھ لیں گے اٹھ کے، تو اس نے اللہ کی نہیں مانی، اللہ کی نہیں مانی۔ ارے بھائی ایسا کرو، سنت طریقہ یہ ہے، کاہے کا؟ عبادت کا، معاملات کا، شادی بیاہ کا، معاشرت کا۔ ارے نیا یہ ہمارے بس کا کہاں ہے؟ تو رسول کو کہاں مانا؟ اللہ کو مان، اللہ کے رسول کو مان لے۔ اب یہ بڑی عظیم طاقت کو حاصل ہو، مومن بن گئے۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، جنہوں نے اللہ کو مان لیا۔ اللہ کو ماننے کی دلیل ہے اللہ کے سارے احکام کو دل کی خوشی سے مان کر انجام دینے لگا، اللہ کے رسول کو مان لیا۔ پہچان یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی معرفت میں اس کی زندگی آ گئی، ورنہ مانا نہیں۔ کیسا یہ لا الہ الا اللہ محمد، کیسا ہی ہے؟ ابو جہل نے بھی کہا تھا واللہ ان محمد اللہ صادق، خدا کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم بلا شبہ سچے ہیں، لیکن جہنم سے نہیں بچ سکا۔ اچھی طرح سمجھ لینا، قسم کھا کھا کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا کہہ رہا ہے، گواہوں کے سامنے کہہ رہا ہے۔ عبداللہ ابن اخنس بن شریح اور امیہ بن خلف دو گواہ موجود ہیں، اسی کی قوم کے، اسی کے مذہب کے، قسم کھا کے کہہ رہا ہے سچے ہیں، مگر ثبوت تو کچھ نہیں ہے، تو دشمن ہے، تو مخالف۔ ثبوت کب ہوتا؟ جب توحید کے ساتھ اطاعت رسول بھی ہوتی۔ کلمہ پڑھتا ہے اخلاص کا،
توحید کا اقرار کرتا ہے زبان سے، عمل سے شرک کرتا ہے، قلب اس کا شرک میں مبتلا ہے، غیر اللہ کے در پر جھکا ہوا ہے، اللہ کی حکم کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ ثبوت کہاں ہوا؟ ثبوت نہیں ہوا۔ کروڑوں آدمی ایسے ہوں گے کہ جو کلمہ پڑھتے ہوں گے لیکن توحید سے محروم ہونے کی بنا پر جہنم رسید ہو جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین پیش کیا، آپ کی جو مبارک حیات تھی، آپ کو رسول کو مانا، محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ، محمد، بڑے مزے لے کر نعرے بھی لگائے، مگر بغاوت کی، بدعت میں گرفتار رہا۔ یہ بھی نہ دیکھا اس بد نصیب نے کہ جو میں کر رہا ہوں سرکار کے دین میں ثابت ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ رسول کا باغی ہے، ہزار بار یہ عشق کا دعویٰ کرے رسول کا باغی ہے تو وفادار بن جائے، مان لے اللہ کو۔ جو لوگ ایمان لائے اللہ پر، یعنی اللہ کو دل کی گہرائی سے مان لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائے، ان کا رسول ہونا دل کی گہرائی سے مان لیا، اللہ کا بندہ ہوگا، اس کے احکام کی انجام دہی میں اپنی طاقت خرچ کر دے گا، لیکن وہ احکام پورے کرے گا محمد رسول اللہ کے طریقے پر۔ ایک، ثم لم یرتابوا، پھر شک میں مبتلا نہیں ہوا، کہیں خسارہ آ گیا، کہیں روٹی کا معاملہ آ گیا، کہیں ملازمت کا معاملہ آ گیا تو ساتھ چھوڑ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، سنت کی لائن سے قدم ہٹ گئے۔ روٹی کا کیا ہوگا، روزی کا کیا ہوگا، نوکری کا کیا ہوگا، لہذا اتنا سا کر لوں کہ ساتھ تھوڑا سا چھوڑ دوں۔ یہ باغی ہے رسول، یہ باغی ہے رسول کا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہا کہ آپ ان کو برا نہ کہیں بتوں کو، کہ یہ تو میں کہنے ہی آیا ہوں، میرا بھی مشن کام ہے یہ کہ نہ تھوڑی سی نرمی اختیار کر لیں۔ کہا کہ کوئی اگر خواہش ہے، اگر کسی شادی کرنے کی خواہش ہے تو ہماری سب کی بیٹیاں موجود ہیں، جس کو چاہے لے لیں۔ مال کی خواہش ہے تو مال ہمارے موجود ہیں، آپ کے قدموں میں ڈال دیں گے، مشرکین مکہ کہہ رہے ہیں۔ اور اگر آپ حاکم بننا چاہیں تو کسی ایک کا بھی اختلاف نہیں، آپ ہمارے بادشاہ ہیں، مگر یہ نہ کہیں، یہ نہ کہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ نہ کہیں، ہمارے لات و حبل کو، منات کو، ان بتوں کو برا نہ کہیں، بس اور ہم کچھ نہیں کہیں۔ فرمایا یہ تو میں کہنے آیا ہوں، او مکے کے رؤسا، تم اگر یہ دنیا کی چیزیں نہیں، دنیا کی دولت نہیں، دنیا کی عورت نہیں، دنیا کی بادشاہت نہیں، اگر ایک ہاتھ پر تم یہ کر سکتے ہو کہ سورج لا کے رکھ دو اور دوسرے ہاتھ میں چاند لا کر دے دو، تب بھی میں اس بات سے باز نہیں آ سکتا۔ اللہ نے مجھے اسی لیے بھیجا ہے کہ میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے مشن کو پوری دنیا میں پھیلا دوں، اس لیے آیا۔ تم کو عداوت کرنی ہے، دشمنی کرنی ہے، کچھ اور کرنا ہے، تمہیں اختیار ہو، صبر کروں گا، مقابلہ کروں گا، لیکن جو کام میرا ہے اس کو نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ مجھے تو حکم یہ ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ اے رسول، جو پیغامات آپ کو دیے ہیں ان کو پہنچا دیجئے، یہ آپ کا فریضہ ہے۔ اگر کوئی حکم نہ پہنچا تو آپ نے اپنی رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ ایک ایک حکم کو پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کا فریضہ ہے۔ تو میں تو اپنا فریضہ ادا کروں گا، تم جو چاہو کرو، تمہیں اختیار ہے، مجھے اور کسی کی تمنا نہیں۔ لا اسألکم علیہ اجرا،
میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں تو مجھے روٹی کا ایک لقمہ ہی کھلا دو، نہ، اجر نہیں مانگتا۔ یہ صاف گوئی کے ساتھ، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، مومن تو وہی ہے جو اللہ کو مان لے ہر موڑ پر، یہ نہیں، اور اللہ کے رسول کو دل سے مان لے۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحب الحلوہ، حلوہ کھا لیا، حضور کو حلوے سے محبت تھی، حضور کو حلوے سے محبت تھی، اس لیے میں یہ سنت ادا کر لی۔ ارے سرکار کے دندان مبارک شہید ہوئے، وہ بھی تو سنت ہے۔ آپ کو بنی ثقیف قبیلے نے اتنا پتھراؤ کیا آپ کے اوپر کہ آپ کے نالین مبارک خون سے چپک گئے، پنڈلیوں میں خون بہنے لگا۔ یہ بھی تو آپ کا کام تھا، جو حلوے سے محبت کرتا۔ محبت کرے تو پوری کر، پوری کر، خوشی میں بھی غمی میں بھی، جی چاہے تب بھی حضور کے طریقے پر چل، نہ جی چاہے تب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چل۔ پھر اس میں کوئی شک و شبہ مت کر، ایسے موڑ بھی آئیں گے، پھانسی کا پھندا بھی آ سکتا ہے، دل میں شک مت لانا، بیڑا غرق ہو جائے گا۔ ثم لم یرتابوا، آئے گرفتار کر لیا، بھئی یہ نوجوان بہت اچھا ہے، بڑا خوبصورت ہے، بڑا عقل مند ہے، بھئی ایسا کرو بیٹا، تم ہماری مان لو، ہمارے مذہب پر آ جاؤ اور اپنے رسول کو چھوڑ دو، ہم تمہیں معاف ہی نہیں کریں گے بلکہ اپنا جانشین بنا لیں گے، بادشاہت مل جائے گی۔ ایک قیدی کو لایا گیا، کڑھاؤ میں تیل کھولایا گیا، ایک قیدی کو اس میں ڈال دیا گیا، ہڈیاں اوپر آ گئی جل کر، کہا دیکھو تم اگر نہیں مانو گے تو یہ حشر ہوگا، کہا اس کا مجھے غم نہیں، میں ایک پل جھپکنے کی مقدار اپنے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غداری نہیں کروں گا۔ مومن بادشاہ نے سوچا ہے جوان مان جائے تو بڑا کام کا ہے، بڑا ذہین ہے، بڑا خیر یہ جرت تو نہیں ہے کڑھا میں ان کو ڈال دیں، بلایا، مجھے سجدہ کر لو چھوڑ دوں گا۔ کہا غیر اللہ کو سجدہ جائز نہیں کر سکتا۔ بادشاہ نے کہا کہ اس کو قتل کرنے کو بھی جی نہیں چاہتا، اور چھوڑوں تو کیسے چھوڑوں؟ اچھا ایک کام کر لو، میری پیشانی کو بوسہ دے دو۔ اس کو مان لیا، پیشانی کو بوسہ دے دیا اور ان کو رخصت کر دیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فلاں صحابی آ رہے ہیں چھوٹ کر، تمہیں قسم دیتا ہوں کہ جتنے لوگ ہیں ان کی پیشانی کو بوسہ دیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ کا ایمان یہ تھا، صحابہ میں وہی جذبات تھے جو اللہ کے محبوب میں تھے، اگر ان جذبات میں سے کچھ حصہ ہمیں مل جائے گا تو ہماری مغفرت ہو جائے گی۔ ہماری مغفرت، ہمارا کیا معاملہ ہے؟ پوچھا اس زمانے میں کوئی صحابی آ جائے تو کیا ہو؟ کہا کہ کیا ہوگا؟ یہ ہوگا تم ان کو کہو کہ پاگل ہیں، سیاست نہیں جانتے، کام نکالنا نہیں جانتے، بالکل دو ٹوک کہتے ہیں بات ہے، کہو گے ان کے اخلاق اچھے نہیں ہیں، نرمی نہیں ہے، تو تم ان کو پاگل کہو گے، اور وہ تمہیں کہیں گے کافر ہیں کہ اللہ کا حکم نہیں مانتے، غیروں کا مانتے۔ واقعہ یہی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ایمان۔
اشداء علی الکفار رحماء بینہم، نہ ماننے والوں کے سخت تھے، آپس میں پگھلے جاتے تھے محبت کے مارے ایک دوسرے کو، اور ہمارا معاملہ الٹا، اپنے کے سینے پہ چڑھ جائیں گے اور غیر کی ہاتھ جوڑی کر لیں گے۔ جب الٹ گئے تو معاملہ بھی الٹ گیا، قبلے کی طرف منہ تھا، پشت ہو گئی تو نماز نہیں ہوگی، عبادت بیکار ہو گئی، یہاں تو معاملہ الٹ گیا۔ تو فرمایا کہ مومن تو وہ لوگ ہیں، مومن وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کو مان لیا، اللہ کے رسول کو مان لیا دل کی گہرائی سے، اور پھر کسی موڑ پر شک نہیں آیا۔ جان جا رہی ہے، قلب میں یقین ڈٹا ہوا ہے، مال جا رہا ہے، قلب میں یقین ڈٹا ہوا ہے، محبت رچی بسی ہے، اس میں کوئی تغیر نہیں آیا۔ امتحانات تو آئیں گے، امتحانات تو آئیں گے، آ رہے ہیں، آتے رہے ہیں، 14 سال ہو گئے۔ اس میں کامیاب وہی لوگ ہوئے جو اپنے مقام پر اٹل رہے، ثم لم یرتابوا، مان لیا اللہ کو بھی، اللہ کے رسول کو بھی، لیکن ایسا پھسپھسا نہیں مانا، یہ ادھر کی ہوا چلی ادھر چلے گئے، ادھر کی چلی ادھر چلے گئے، بالکل ایک وزنی پتھر بن کر رہے، شک آیا ہی نہیں۔ ثم لم یرتابوا، ایک کام تو یہ ہوا، ایمان اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ دوسری بات یہ ہوئی کہ جان مال کو اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کر لیا، جان مال، جان بنائی اللہ کے حکم کے مطابق، حرام نہیں کھایا، نافرمانی نہیں کی، اور خرچ کیا اللہ کے حکم پر جان کو، اللہ کے حکم کے خلاف نہیں خرچ کیا، جو آشکتا، نافرمانی، گالی گلوچ، ان چیزوں میں زندگی نہیں لگائی، اللہ کی فرمان، جان بنائی اللہ کے حکم کے مطابق، خرچ بھی کی اللہ کے حکم، اور مال بھی کمایا اللہ کے حکم کے مطابق، اور خرچ بھی کیا اللہ کے حکم کے مطابق۔ یہ لوگ بیٹھے ہیں اکثر کاروباری لوگ ہیں، ہم تو نکمے ہیں، لیکن ہم لوگ یہ سوچ لیں، بتائیں، ایمانداری سے بتائیں، مال جو کمایا وہ اللہ کے حکم کے مطابق کمایا؟ جب اللہ کا حکم معلوم ہی نہیں تو کیا ہوا؟ اندھیرے میں لٹ لگ گیا، اندھیرے میں لٹ لگ رہا ہے، کسی کے بھی لگ جاتا، پیسہ ہو کیسا ہو، یہ معاملہ۔ بڑے بڑے دھنتر سے پوچھو، تجارت کا کوئی مسئلہ بتا نہیں سکتا، تاجر کے ذمہ واجب ہے کہ معاملات کو سیکھے، اس کے مطابق کام کرے، ایک نہیں ملے گا، میں گارنٹی دیتا ہوں مراد آباد میں ایک بھی نہیں ملے گا، اور اگر برا مانتے ہو لاؤ ایک کو، ایک شیخ کو لاؤ، سے پوچھیں گے مسئلہ تجارت کا، نہیں بتائے گا، اس کا باپ نہیں بتائے گا۔ پھر خرچ کہاں کیا؟ کہاں کیا صاحب؟ یہ دینی ضرورت یا یہ قومی ضرورت ہے، یہ ایمان والا غریب ہے، اس کی بیٹی، اس کی عزت کا معاملہ ہے، یا اے بھائی کہاں کاروبار چل رہا ہے، اور شادی آ گئی تو 10 لاکھ کا تو ڈیکوریشن کر دیا، 20 کروڑ خرچ کر دیے، اب کہاں سے تیرے پاس مال آ گیا؟ شیطانی راہ میں خرچ کرنے کے لیے کہاں سے مال آ گیا؟ بتا۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی سخت بات کہتا ہے، اس سے نرم کیا کہوں یہ بتاؤ۔ چلو بھائی یہاں سے چلو، چلے جاؤ، خوب بھاگو، بھاگ کے جہنم میں پہنچ جاؤ، تو ہمارا کیا عرض ہے؟ ہم تو اللہ کا پیغام پہنچائیں۔ اگر اللہ کا پیغام سخت لگتا ہے تو ایمان کہاں ہے یہ ٹٹول کے دیکھ، چاہے تو کہیں چلا جا، سیکھ
سیکھو، ابھی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں. تاجر ہو تجارت کے مسئلے سیکھو، نمازی ہو نماز سیکھو، رمضان آیا روزہ رکھو گے تو روزے کے مسئلے سیکھو. اور اگر دولہا بنتے ہو تو حقوق آپس کے سیکھو، بیوی رکھنا سیکھو. بڑے سے بڑا دھنکتر بیوی لیے بیٹھا ہے، کیسے رکھے گا اس کا باپ بھی نہیں بتا سکتا، معلوم ہی نہیں. آزادی جیسے چاہے ویسے کرے. جو کام کرو گے اس کا حکم سیکھنا، اللہ کا کیا حکم ہے، شریعت ہے کیا ضروری اور فرض. تو جو لوگ یہ کام کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے، دل کی گہرائی سے ان کو مان لیا اللہ کو اور اس کے رسول کو، پھر کبھی شک پیش نہیں آیا. ایک اور جان مال کو اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ سچے، اولئک هم الصادقون، یہ لوگ سچے ہیں. معلوم ہوا اس کے علاوہ سب جھوٹے ہیں. جھوٹے مومن کا اعتبار نہیں، نجات نہیں. جھوٹے مسلمان کا اعتبار نہیں، اس کی نجات نہیں ہے. اللہ سچا ہے، اس کی ذات سچی ہے، سچائی اس کے یہاں سچائی چلے گی، سچائی پیدا کرے، سچائی ہوگی. تو باری تعالیٰ نے فرمایا سب کو گھبراؤ مت، آ جاؤ. کیسے؟ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اب سچے کون ہیں؟ کہا سچوں میں بس یہ صفت نہیں، اللہ اور اس کے رسول کو دل سے مانتے ہیں اور جان مال اللہ کے لیے اللہ کے حکم پر لگاتے ہیں، کماتے بھی اللہ کے حکم کے مطابق ہیں اور خرچ بھی اس کے حکم کے مطابق کرتے ہیں. یہ دو باتیں جس کے اندر ہیں دیکھ لو ٹٹول کے، جاننے والے سے پوچھ لو، اگر نہیں پڑھا تو کسی پڑھوا لو. یہی تو ہوتا ہے، آپ پڑھنا نہیں جانتے ہو خط پڑھوا لو کیا لکھا، تو پڑھے لکھوں سے پڑھوا لو. یہ آدمی کیسا ہے، اس میں یہ صفات پائی جاتی ہیں کہ نہیں، سچا ہے کہ نہیں، مسلمان تو ہے، مومن تو ہے، اور اس کا باپ دادا پر دادا سکڑ دادا لکڑ دادا ہکڑ دادا سبھی تھے مسلمان، 40 پشتوں کا مسلمان ہے. لیکن یہ ہے بھی یا نہیں، یا تو پڑھ لو، پڑھنا نہیں جانتے پڑھوا لو گے. یہ صفتیں ہیں ایمان کی حقیقت. اور جان و مال کا حاصل کرنا، خرچ کرنا، یہ دو صفتیں اس کے اندر موجود ہے کہ نہیں ہے؟ اگر ہے تو سچا ہے، نہیں تو سچا نہیں. تو باہر اللہ سے ڈرو، اوروں سے بچ جاؤ، اللہ کی طرف آ جاؤ اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. سچے کون لوگ ہیں؟ یہ ہیں جن میں دو باتیں پائی جاؤ، یہ ہیں سچے، ان کے ساتھ ہو جاؤ. کہاں پہنچو گے؟ جنت پہنچو گے، اللہ کا دیدار ملے گا، خاص نعمتیں ملے گی، اللہ کی رضا ملے گی، وہاں پہنچ جاؤ گے. کتنا آسان راستہ ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، ان الدین یسر، دین آسان. آسان آسان چیز کو بھی نہ لوگے تو کیا دشوار مشکل بولے لوگے. بھائی سونا ہے اتنا سا ہے، لیکن آسانی سے چلے جاؤ، اور غلاظت بھری پڑی ہے اسے کہاں اٹھا کے لے جاؤ گے. یہ دنیا غلاظت ہے اگر اللہ کی رضا کا سبب نہیں ہے، اور یہ سونے سے زیادہ قیمتی ہے ایمان جو آسان ہے. اللہ تعالی ہمیں مسلمان اللہ نے بنا دیا ہے، نام کا کام کا بنا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ایمان دیا ہے اس کو حقیقی ایمان بنا دے، مضبوط ایمان بنا دے جو اس کی بارگاہ تک ہمارے ساتھ چلا جائے. اور ایمان کا جو پھل ہے اللہ کی رضا، اللہ کا دیدار، وہ ہم کو میسر ہو جائے، اور سن کر سن ہو جاؤ گے تو نہیں رہ جاؤ گے. قدم بڑھاؤ، حرکت پیدا کرو، اللہ والوں کے ساتھ ہو جاؤ، پھر دیکھو زندگی میں انقلاب آئے گا. ولی کے ساتھ ہو جاؤ، کچھ دنوں میں پتہ بھی نہیں چلے گا، اللہ کے ولی بن جاؤ گے. ساتھ ہونا دو، ساتھ دل سے، ظاہر سے بات سے ساتھ ہو جاؤ کسی کے، کچھ دنوں میں اللہ کے ولی بن جاؤ گے. تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ اتنی ہم نے مسافت، اتنا راستہ طے کر لیا، پتہ بھی نہیں چلے گا، اللہ کے ولی بن جاؤ گے.
اور جو ہچکچا کے رہ گیا، جو ہچکچا کے رہ گیا سو رہ گیا ادھر، جس نے لگائی 150 خندق کے پار تھا۔ ذرا سی ہمت کی ضرورت ہے، اہل اللہ کا ساتھ ہونے کی ضرورت ہے۔ اور میں کہاں ہے وہ اللہ والے، کہاں ہے؟ اب یہ بتاؤ تم سچے ہو یا اللہ کے رسول؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری امت مالا مال ہے، جیسے موسم بہار کی بارش ہوتی ہے، کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا کہ اس کا شروع زیادہ مفید ہے یا بیچ زیادہ مفید ہے یا آخر زیادہ مفید ہے۔ باران رحمت ہے جو ضرورت کے وقت آتی ہے، رحمت لے کے آتی ہے، رحمت بن کے آتی ہے۔ میری امت ایسی ہے، قیامت تک میری امت اولیاء اللہ اہل اللہ سے مالا مال ہوگی۔ کوئی وقت ابھی تک نہیں گزرا اور قیامت تک اس میں اللہ کے ولی، اللہ کے شہید موجود رہیں گے۔ یہ ضروری نہیں کہ مجھے اور آپ کو معلوم ہو، نشانیاں ہیں، بتا دی ہیں، قرآن نے بتا دی ہیں، حدیث نے بتا، ان نشانیوں کے ساتھ ہو جائے۔ اللہ تعالی ہمیں تقوی والی زندگی، صلاح والی زندگی، اپنی رضا والی زندگی اللہ جل شانہ اپنے فضل سے عطا فرمائے، اور ہمارے رفقا وہ لے لے جو اللہ کے چہیتے ہوں، تاکہ منزل تک پہنچنا آسان ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔